الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمالكم عمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ولا تخن من خانك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو امانت کی اہمیت اور امانت کسے کہتے ہیں اور امانت داری نہ ہونے پر اللہ کے طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیا وعیدیں ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی، اور ان باتوں میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا ایک واقعہ بھی آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت داری کتنی زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، دشمنوں کے مال کو بھی لوٹانے کی اللہ کے رسول کو کتنی فکر تھی۔ آپ لوگوں نے گزشتہ جمعہ کو یہ باتیں سنی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ذہن میں بھی ہوں گی تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ گزشتہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاثۃ، تین نشانیاں، تین علامتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائے تو سمجھ جائے کہ وہ شخص منافق ہے۔ کون ہے؟ منافق۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدے کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں، چاہے وہ شریعت کا وعدہ ہو، چاہے حکومت کا وعدہ ہو، چاہے وہ کسی بھائی کا ہو یا کسی معاملات کے اعتبار سے کوئی وعدہ ہو، کوئی لحاظ نہ رکھتا ہوں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ اللہ کے رسول نے تین علامتیں بتائی۔ دوسری روایت میں چار علامتیں ہیں، یہی تین اور چوتھی اس میں ایک اور بات، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ جھگڑا جب شروع ہو جائے یا کسی سے آپس میں معاملات بگڑ جائے تو زبان سے کون سے الفاظ استعمال کریں؟ گالی اور گلوچ کو۔ تو سمجھ جائے کہ جس میں یہ چاروں علامتیں پائی جائیں گی ایسا شخص مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بولو نا، منافق۔ منافق کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھی گزشتہ جمعہ کو آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن منافق جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں ہوگا، جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں ہوگا۔ اسی لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان تمام صفات سے ہماری حفاظت فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ ہمارا شمار منافقین میں نہ کرے بلکہ ایمان والوں میں اللہ ہمارا شمار کرے، ورنہ اللہ معاف فرمائے۔ اگر صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے اندر کیا ہے، یہ صفات پائی جاتی ہے۔ سچ بولنا تو بہت دور ہو گیا اب ہم لوگوں سے، بات بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔
بیوی سے بات کر رہے جھوٹ بولتے، بچوں سے بات کر رہے جھوٹ بولتے، بچہ یہ کر تجھے یہ دوں گا، بچہ ایسا کر تجھے یہ ملے گا، بچہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، بچے کو ورگلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، بہلانے کے لیے بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ سامنے والا بندہ میرے جھوٹ میں اگر پھنس گیا، اس کو ہنر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہنر، چالاکی، عقل مندی، سمجھداری، میں ہوشیار، دیکھ کیسا پھنسایا سامنے والے کو، کیسے اپنے باتوں میں اس کو بھلا دیا۔ یہ سمجھداری نہیں ہے۔ یہ کیا نہیں ہے؟ یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، الصدق ینجی، سچائی نجات دلاتی ہے۔ چاہے تلوار گردن پر رکھ دی جائے، سچ بولو، اللہ اس سچ میں تمہیں نجات دلائیں گے۔ اللہ اس سچ میں تمہیں کیا کریں گے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پورے قافلے پر حملہ ہو گیا، ڈاکو نے ان کو بھی گھیر لیا تھا، اور ان کے ماں نے ایسی جگہ پہ پیسے سی کر رکھے ہوئے تھے کہ اگر ڈاکو تلاشی بھی لیتا وہ پیسے نہ ملتے۔ ڈاکو نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ بچے تھے، ایسے ہی سوال کیا، جواب دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے تو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ میرے پاس میرے ماں نے کچھ پیسے دیے ہیں اور فلاں جگہ پر سی کر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کہنے لگا اگر تو چاہتا تو چھپا بھی سکتا تھا، کیوں نہیں چھپایا؟ وہ کہنے لگے کہ میرے اماں نے مجھے کہا ہے بیٹا چاہے تیری جان چلی کیوں نہ جائے تو زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار نے اس سے یہی باتیں سب پوچھی تو اتنا متاثر ہو گیا کہ ڈاکوؤں کا سردار مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے پر پورا قافلہ، پورا ان کا گروہ مسلمان ہو گیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ کیا کر دیتا ہے؟ وہ ڈاکوؤں کا سردار کتنوں کی ایمان لانے کا سبب بنا بعد میں، سچائی۔ یہ ماں باپ اپنی اولاد کو سکھائے، ماں باپ کیا کریں؟ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ماں باپ ہی اپنے اولاد کو سکھاتے، بیٹا اسکول میں اگر کل کیوں نہیں آیا تو پوچھے تو کہہ دینا کہ کوئی بہانہ بتا دینا کہ فلاں ماموں بیمار تھے اور چاچا کی طبیعت ایسی تھی اور فلاں کی شادی تھی اور فلاں کا جنازہ تھا، کون دیکھنے آنے والا ہے، پنا دینا ایسے ہی۔ یہ ماں باپ اپنی اولاد کو یہ تاثرات دیتے ہیں، اور اسی تعلیم اور اسی تربیت کے ساتھ بچے بڑے ہوتے ہوتے ماں باپ کو پناتے ہیں۔ کہاں گیا تھا فلاں دین کے کام میں، فلاں کی خدمت میں گیا تھا، کسی کی عیادت میں گیا تھا، اور بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ چرس پینے جا رہا ہے، گانجا پینے جا رہا ہے، اور فلاں تھیٹر میں جا رہا ہے، اتنے رات کو کیسے گھر پر آیا؟ فلاں دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے لیے آیا۔ یہ کیوں؟ یہ ہنر کہاں سے آیا اسے؟ یہ جو اس نے صلاحیت سے سیکھی ہے، یہ جو صلاحیت اس نے ماں باپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ بتاؤ نا، کہاں سے آئی؟ ماں باپ نے سکھایا، گھر کے بڑوں نے سکھایا۔ اس لیے گھر کے ماحول کو کیا کرے؟ شریعت والا ماحول بنائے۔ بات چل رہی تھی امانت داری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے، غور سے سننا۔ غزوہ خیبر کا ایک واقعہ، غزوہ خیبر کے موقع پر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت علی کا واقعہ بھی غزوہ خیبر کا ہی، بہت سارے۔ حضرت علی کے آنکھ میں زخم تھا، ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ واقعات کی تفصیل الگ الگ۔ ایک واقعہ ایسا رونما ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے، خیبر ایک قلعہ تھا، مدینے سے آئے اور اس قلعے کو اللہ کے رسول نے چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کو محاصرہ کہتے ہیں۔ وہ قلعہ جو ہے نا، یہودیوں کا گڑھ تھا، ساری مسلمانوں کے خلاف سازشیں اس قلعے میں گھڑی جاتی تھی، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو پسپا کرنے کی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ساری پلاننگ کہاں ہوتی تھی؟ تو خیبر کے قلعے میں۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ جہاں پر پلاننگ تیار ہوتی ہے اس قلعے کو یہ کیا کر دیا جائے؟ پاک کر دیا جائے، مخالفین سے پاک کر دیا جائے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اگر سانپ آ جائے نا تو نماز توڑنے کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف دینے والی چیز ہے۔ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے کہ دیکھو بندہ سانپ آیا ہے اور پھر بھی کیا ہے ماشاءاللہ نماز میں مشغول ہے۔ اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے، شریعت کہتی ہے کسی کو تکلیف نہ دو، شریعت کہتی ہے کسی پر ظلم نہ کرو، لیکن اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے تو اس کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ برداشت کرنے کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 13 سال مکی زندگی میں اللہ کے رسول نے برداشت کیا ہے۔
لیکن جب مدینے کے اندر گئے اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے، تو جب بدر میں مشرکین مکہ آئے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا ہے، تو اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھے نہیں رہے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آئے اپنے لشکر کو لے کر اللہ کے رسول، اور مقابلہ کر کے بتایا اور سامنے والے کو پسپا کر کے بھی بتایا۔ دونوں باتیں ہیں، جہاں برداشت کرنا ہے وہاں کرو، لیکن جہاں کرنا ہے، جہاں نہیں برداشت کرنا ہے، اگر وہاں بھی برداشت کریں گے اور اس برداشت کو صبر کا نام دیں گے، یہ صبر نہیں، یہ بزدلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزدلی ہے۔ تو خیبر سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی پلاننگ ہوتی تھی، ان کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول آئے اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ دشمن کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم پر حملہ ہونے والا ہے، یا باہر قلعے کے باہر دشمن محاصرہ کیا ہوا ہے، تو گھیو، چاول، اناج، غلہ وغیرہ جو بھی ہیں کیا کر دیتے تھے؟ اس کا اسٹاک کر کے رکھتے تھے۔ سب لوگ اندر تیاری میں ہیں، اللہ کے رسول باہر تیاری میں ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا۔ اس خیبر کے قلعے میں ایک چرواہا تھا، روایت میں جس کا نام آتا ہے اسود۔ وہ بکریاں چراتے چراتے قلعے کے باہر آ گیا۔ حملہ، یہ اصول ہوتا تھا جنگ کا، حملہ اسی پر کیا جائے گا جو سپاہی ہوں، جس کے پاس ہتھیار ہوں، جو لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھا ہے، عورت ہے، بچہ ہے، یا کوئی مزدور طبقہ ہے، اس پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ تو اسود نام یاد رکھے، وہ چرواہا بکریاں لے کر قلعے کے باہر آئے، دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، یہ کیوں آئے ہیں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہیں صحابہ سے پوچھا، چرواہے نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ کہا کہ اچھا ان کا محل کہاں ہے؟ ان کا محل نہیں ہے، ان کا تو کھجور کے پتوں کا ایک خیمہ بنا ہوا ہے، کھجور کے درختوں کے پتوں کا کیا لگا ہوا ہے، ان کا خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں ہے۔ کہا کہ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں مل سکتے۔ کہا کہ تمہارے بادشاہ مجھے ملیں گے، تمہارے نبی مجھ سے ملاقات کریں گے؟ میں تو ایک غلام ہوں، میں چرواہا ہوں، میں سیاہ فام کالا، میرے رنگت کے اعتبار سے میں کالا ہوں اور میرے بدن سے تو بدبو آتی ہے، تمہارے بادشاہ مجھ سے ملاقات کریں گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی کو تم سے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے، ہمارے نبی تم سے ملیں گے۔ وہ نام کیا ہے؟ اسود۔ وہ گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم یہاں قلعے کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کس چیز کا پیغام دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پیغام اس بات کا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ اس بات کو مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ اس کو کل قیامت کے دن کامیابی اور جنت عطا فرمائیں گے۔ میں اس چیز کا پیغام دیتا ہوں۔ کہا کہ اچھا، اگر میں بھی اس بات کو اگر مانوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہوں، تو یہ مسلمان میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کے سب صحابہ جتنے بھی ہیں سب مسلمان تم کو اپنا بھائی مانیں گے اور تم کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ وہ کہنے لگا، کہا کہ مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے؟ میں تو غلام ہوں، میں تو کالا کلوٹا ہوں، رنگت کے اعتبار سے سیاہ فام ہوں اور میرے بدن سے تو بدبو آتی ہے، مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو کلمہ شہادت دے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ تیرے سیاہ کلر کو سفیدی میں بدل دے گا اور تیرے بدن کے بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ کے رسول کے الفاظ اس کے دل پہ ایسے اثر کر گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھا۔ فوراً اسی وقت اس خیمے میں اس نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اب کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوں، اب میں تمہارے حوالے، اب میں تمہارے حوالے، اب کیا حکم دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیں
نبی کا کردار دیکھے، اللہ کے رسول کی تعلیم دیکھے اس امت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو ایک چرواہا ہے، لوگوں کی بکریاں اجرت پہ چراتا ہے، یہ تو اس بکریوں کا مالک نہیں ہے، تو دشمنوں کے بکریاں تیرے پاس امانت ہے، دن بھر چرانا ہے، رات ہوتے ہی لوٹانا ہے، اور ان کی اجرت تجھے ملنی ہے۔ اب تو سب سے پہلا ایک کام کر، یہ سارے بکریوں کو لے جا اور لے جا کر اپنے مالکوں تک پہنچا، پھر اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ کس کے بکریوں کو لوٹانے کا کہہ رہے ہیں؟ دشمنوں کے، جس پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ حالت جنگ ہے، یہ کیا ہے؟ حالت جنگ، اور حالت جنگ میں دشمنوں کے جان پر حملہ کرنا ہی جائز نہیں، بلکہ دشمنوں کے مال پر قبضہ کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، دشمنوں کے مال پر بھی قبضہ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت میں اتنا تنگی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام روایتوں میں لکھا ہے، غزوہ خیبر کے واقعات میں نے کہا نا کہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اس میں اتنی تنگی کا زمانہ تھا کہ صحابہ کرام مجبوری میں صحابہ نے گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکانے لگے۔ کس کو ذبح کر کے؟ گدھوں کو پکا کر کے، ذبح کر کے اس کے گوشت پکانے لگے کھانے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول کو پتا چلا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، سارے ہانڈیاں الٹا دی، مجبوری میں گدھوں کو ذبح کرنا پڑا۔ ایسے حالت میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اے اسود جاؤ ساری بکریاں اپنے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مجبوری ہے، بھوک ہے، رزق نہیں ہے، حالات مجبوری کے ہیں، جنگ کا زمانہ ہے، یہاں پہ جائز تھا مال کو دبا لینا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت تک کے آنے والا امتی محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھائیں کہ محمد نے مالکوں کے بکریوں پر کیا کیا ہے؟ قبضہ کیا ہے، غاصبانہ طور پر اور ظالمانہ طور پر قبضہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول پر کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے۔ وہ اسود، ابھی تو حضرت اسود کہنا پڑے گا نا، ابھی کیا بن گئے؟ وہ صحابی بن گئے، بکریاں لے کر غزوہ خیبر کے قلعے میں گئے اور خیبر میں لے جا کر اپنے مالکوں تک پہنچا دیا اور پھر لوٹ کر آئے۔ اب کہا کہ یا رسول اللہ سارے بکریاں اپنے اپنے مالکوں تک پہنچا دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو کوئی نماز کا وقت تو نہیں کہ تجھے کہوں کہ نماز پڑھ، ابھی نہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ تجھے کہوں کہ روزہ رکھ، نہ تیرے پاس مال ہے کہ تجھ سے کہوں کہ زکوٰۃ دے، اور اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب بس ایک عبادت چل رہی ہے جو تلواروں کے سایوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عبادت ادا کی جا سکتی ہے، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے حضرت اسود رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جہاد میں لڑنا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر میں لڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو اللہ تیرے کالے رنگت کو خوبصورتی میں بدل دے گا، اور تیرے بدن کے بدبو کو اللہ خوشبو میں تبدیل کرے گا، اور اللہ تجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جنگ شروع ہو گئی، مقدر میں تھا شہید ہونا، لڑتے لڑتے وہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ غزوہ خیبر مکمل ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول اپنے خیمے سے نکلے تو دیکھا کہ صحابہ کا ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، ہجوم لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اس ہجوم کے پاس گئے، پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ تو وہ صحابہ حضرت اسود کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہیں، ہم تو ان کو جانتے نہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں، یہ کون شہید ہے اور کیسے شہید ہو گیا، یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اللہ کے رسول جب آئے تو پوچھا کیا ہو گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس صحابی کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون سے صحابی ہیں اور یہ کیسے شہید ہو گئے ہیں اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب سب کو ہٹا کر اس حضرت اسود کا چہرہ دیکھا تو فرمایا
کہ او صحابہ تم اس کو نہیں جانتے لیکن میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام اسود ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسود ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس صحابی نے نہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کیا، نہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، نہ اللہ کے لیے صدقات اور خیرات کیا ہے، لیکن یہ کل قیامت کے دن میں اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے کالی رنگت کو سفیدی میں تبدیل کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے بدن کے بدبو کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ خوشبوؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا اور زکوٰۃ بھی نہیں دی اور حج بھی نہیں کیا، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے؟ یہ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسود رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے میں مین کیا ہے؟ امانت کا لوٹانا، امانت کی پاسداری، چاہے دشمن بھی کیوں نہ ہو، چاہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سالے نے مجھے بہت تکلیف دیا ہے، اب اس کو ترسا ترسا کے دوں گا، اس کا مال ترسا ترسا کے لوٹاؤں گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے۔ تم دوسروں کے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ اللہ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ کہانی دہرائی جاتی ہے، کہانی کیا کر دی جاتی ہے؟ دہرائی جاتی ہے۔ تو یہ مال کے اعتبار سے ایک امانت کا مفہوم ہے، لیکن امانت کا مفہوم اتنا ہی نہیں ہے، یہ مال کا لوٹانا اور مال کا خیال رکھنا یہ امانت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا امانت کا پہلو، یہ جان، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ سمجھداری، یہ دماغ، یہ عقل، یہ سب کے سب اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اللہ نے یہ ہمارے نہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ اس کے مالک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اس کے مالک ہیں۔ اسی لیے تو خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ جسم جو ہے ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ جب چاہیں گے اللہ لے لیں گے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کو جو ہے سپاری دے دی، پیسے دے دیے اور کہا کہ تو مجھے ختم کر دے یا مجھے مار دے، تو سامنے والے بندے کے لیے اس کو مار دینا جائز نہیں ہے، اس کو مار دینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس بندے نے سامنے والے بندے کو 1,00,000 روپے دیا اور کہا کہ تجھے جو چاہے وہ کر، یہ تیرے ہیں، اب اس کے لیے وہ مال کا لینا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ مال کا لینا جائز ہے، اور جو پہلی بات کر رہا ہے کہ مال لے کے مارنا وہ جائز نہیں، کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ مال کا وہ مالک ہے اور اس نے اس کے مال کو اس کو دے دیا تو اس کے لیے لینا جائز تھا، لیکن وہ اپنے جسم کو سامنے والے کو سونپ رہا ہے، وہ اپنے جسم کا مالک ہے ہی نہیں، تو سامنے والے بندے کے لیے اس کے جسم کو اور اس کے جان کو لینا جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، جب اللہ نے پیدا کیا نا بغیر کسی معاوضے کے، اللہ نے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، کان میں اللہ نے سننے کی صلاحیت پیدا کی، زبان میں اللہ نے بولنے کی طاقت رکھی ہے، ہاتھوں میں اللہ نے پکڑنے کی اور پیروں میں چلنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہیں تو اس سب کے باوجود ساری صلاحیت اللہ چھین سکتے تھے۔ پیرالس جس کو فالج کا لقبہ مارا جاتا ہے نا، ان لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا، ان لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھ ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، زبان ہوتا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں کبھی کبھی اندھے بن جاتے ہیں، کان ہوتے ہیں سننے کی صلاحیت نہیں، دماغ ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں، پیر دونوں ہیں لیکن چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ہم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، 11ویں پارے میں اللہ کہتا ہے کہ بندہ ایمان والے کے مال کو اور اس کے جان کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہم بکے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ بکے ہوئے ہیں۔ ہمارا خریدار کون ہے؟ بولو نا، ہمارا خریدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم اپنے مرضی کے مالک نہیں ہیں، زندگی کے مالک ہم نہیں ہیں۔ یہ وقت بھی اللہ کی امانت ہے، یہ جسم بھی اللہ کی امانت، اور یہ وقت بھی لمحہ اللہ کی امانت ہے، لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف ان لمحوں کو، ان اوقات کی زندگی کو ہم گزار نہیں سکتے۔ اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے عمر دیا تھا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟
کہاں صرف کیا؟ اللہ پوچھے گا، جواب نہیں ہوگا تو ایسے ہی نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نکل جاؤ، وہاں انصاف کا ترازو چلے گا، وہاں کیا چلے گا؟ انصاف کا۔ اللہ نے مہلت بھی دی ہے، اللہ نے سمجھداری دی ہے، نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے ہم کو سمجھانے کے لیے، نبیوں کے جانے کے بعد اللہ نے تابعین کا یہ سلسلہ جاری رکھا، قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے۔ اس کے باوجود اگر غفلت کی زندگی گزارے تو کل قیامت کے دن تو پکڑے جانا ہی ہے، کل قیامت کے دن تو کیا ہے؟ پکڑے جانا ہی ہے۔ وقت میں نے کہا نا اللہ کی امانت ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے، کسی جگہ کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، جاب کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل کیا کہ سامنے والا یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے یہ کام کرنا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں مہینے کو 40,000 روپے تنخواہ ملے گی، ایک شکل یہ۔ دوسری شکل، تمہیں 8 گھنٹے کام کرنا ہے، ابھی چاہے وہ کام اتنے وقت میں ہو یا نہ ہو اس کی کوئی قید نہیں، گھنٹوں کی قید لگائی، 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے کام کرو گے تو تمہیں مہینہ 40,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ دو شکلیں سمجھ میں آ گئی؟ جاب پہ جب جاتے ہیں تو یہ دو شکلیں سامنے آتی ہیں۔ جیسے سرکاری جاب ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے ان کو یہ کام دیا گیا کہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے، فائل لے کر آئیں گے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کا کام پورا کرنا ہے، تم کرو گے مہینہ تمہیں تنخواہ ملے گی۔ اب اگر کوئی بندہ سرکاری ملازم ہے یا کسی جگہ کام کر رہا ہے اور یہ اس کا جاب ہے کہ لوگ آئیں گے اس کے پاس کام کرنے کے لیے، لوگوں کے پاس سے پیسہ نہیں لینا ہے، کام کا پیسہ کون دے گا؟ سرکار دے گی، حکومت دے گی۔ لیکن یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے کام کو ٹال رہا ہے، کل دے دوں گا، کل کام کر کے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، میں آج سائن نہیں کرتا، مجھے کام نہیں ہے، مجھے دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں، ٹال رہی۔ نیت کیا ہے؟ اگر اس کا کام تھکے گا تو یہ مجھے رشوت دے گا، یہ مجھے پیسہ کھلائے گا۔ تو شریعت کہتی ہے جو تنخواہ وہ لیتا ہے نا وہ تنخواہ بھی حرام، اور جو لے رہا ہے رشوت وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو سرکاری جاب پہ ہے اور محنت کا کام کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو جو رشوت لے رہا ہے، رشوت تو ویسے ہی حرام ہے۔ رشوت تو کیا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا دونوں کل قیامت کے دن کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو لینا بھی کیا ہے؟ حرام۔ لیکن جو فریضہ اس کو سونپا گیا تھا اس فریضے کو اس نے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، اسی لیے اس کی تنخواہ بھی کیا ہو گئی؟ حرام۔ اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے، اس کو کیا نہیں سمجھتے؟ ہم محنت کرتے نا، ہم پسینہ ٹپکاتے ہیں نا۔ دوسرا، ایسی جگہ ملازمت کر رہا ہے، ایسی جگہ جاب کر رہا ہے جہاں پر گھنٹے متعین ہوں کہ 8 گھنٹے کام کرو گے تو مہینہ 40,000 ملے گا۔ اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ 6 گھنٹے لگا رہا ہے اور 2 گھنٹے اپنی ذاتی کام میں لگا رہا ہے، باہر گھومنے کے لیے چلا گیا، سگنیچر کر کے حاضری لگا کے چلا گیا، یا سو گیا، یا دوست آئے فون پہ گپے لگا رہا ہے، آدھا 1 گھنٹہ فون پہ گپے لگا رہا ہے، دوست آئے ان کے ساتھ 2 گھنٹے لگا دیا، تو 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کام کیا تو 2 گھنٹے کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے۔ 2 گھنٹے کی تنخواہ اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ 2 گھنٹے جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ 6 گھنٹے کام کیا ہے اور 8 گھنٹے کی تنخواہ مل رہی ہیں، تو یہ تنخواہ اوپر کی 2 گھنٹے کی اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت میں کیا ہے؟ یہ 8 گھنٹے تمہارے بک چکے ہیں، سامنے والے کمپنی نے تمہارے 8 گھنٹے تم سے خرید لیے ہیں، اگر تم اس 8 گھنٹے میں خیانت کرو گے، 6 گھنٹے کام کر کے 2 گھنٹوں میں کیا کرو گے؟ سامنے والے کمپنی کو دھوکہ دو گے تو یہ تمہارے طرف سے اس کے لیے خیانت ہوگی۔ تو تم کو مہینے میں تنخواہ مل رہی ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ حلال ہے، آئے بچوں کو پال رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ حلال مال پہ بچے پل رہے ہیں، نہیں، یہ اپنے بچے حرام مال پہ پل رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے جنید بغدادی کیسے بنیں گے؟ پھر وہی بنیں گے، پھر بڑھاپے کے اندر آنسوؤں کے بہانے کا سبب بن جائیں گے، بڑھاپے میں سہارے کے چھیننے کا سبب بن جائیں گے، اور کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ ہماری تھوڑی لاپرواہی، ہماری تھوڑی سی لاپرواہی، یہ بھی ایک دین ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہی دین نہیں ہے۔ داڑھی اور ٹوپی رکھنے کا نام دین نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بولو نا، دین ہے۔ امانت کا مفہوم اس سے بھی اور آگے ہے، اس سے بھی کیا ہے؟ ہم اتنا ہی سمجھتے کہ کسی نے میرے پاس مال رکھا، اب اس کو اسی حالت میں لوٹا دینا، یہ میں امین،
میں امانت دار، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، نہیں، اس سے آگے اور یہ جسم امانت، اس سے آگے اور یہ وقت امانت، نماز کا وقت ہوا ادا کرو، رمضان آیا روزہ رکھو، قرآن کے پڑھنے کا وقت ہوا قرآن پڑھو، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے اللہ کو یاد کرو۔ ہمارا وقت دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی ایک کے فائدے میں لگنا چاہیے۔ یہ دو کے علاوہ اگر کوئی انسان لغویات میں ہے، گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہمارے قوم کے نوجوان موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں، اس کو کیا نہیں ہے ایسا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اس ملک کے حالات بدل رہے ہیں، اس ملک کی تصویر بدل رہی ہے۔ میرے الفاظ کو دل کے کانوں سے سننا، میں الفاظ کو صاف ظاہر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھ سب رہے ہیں۔ سمجھ کیا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سمجھنے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آپ سمجھدار ہیں، دیکھتے ہیں رات دن صبح شام دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں چھوڑو اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، غیر قوم کے نوجوانوں کی تیاری کہاں تک ہے اور ہمارے قوم کے نوجوانوں کی تیاری کہاں تک ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ مسجدوں سے دور، دین سے دور، شریعت سے دور، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ کل کے کو اگر کوئی اس کو پکڑ کے کہے گا نا کہ تیرا نام کیا ہے، کہے گا میرا نام مسلمان نہیں ہے۔ اتنی بزدلی دل پہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ حقیقت ہے۔ میرے الفاظ اگر غلط ہو تو کہہ دینا، یہ حقیقت ہے۔ نوجوان 8 گھنٹے موبائلوں میں گیم کھیلنے میں لگے ہوئے، نہ گھر والے کچھ کہتے ہیں، نہ اس کو خود کو یہ احساس ہے۔ عمر 25 سال 26 سال کی عمر ہو گئی، بیٹا بیٹا ہے ڈیٹا ختم کرنے میں اور اس کو کوئی احساس نہیں۔ یہ ہمارے تباہی کا پیش خیمہ ہے، یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے تباہی کا کیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ملک سندھ کو فتح کیا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں باپ کہتا ہے یہ بچہ ہے، اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بچہ ہے۔ خدا را اب سمجھ جاؤ، اپنے گھروں کے ماحول کو دیندارانہ ماحول بناؤ، شریعت کے اندر اپنے گھروں کو ڈالے۔ ایمان جب دل میں آئے گا نا، دل میں بہادری آئے گی۔ ایمان جب دل میں آئے گا نا، بزدلی دل سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب ایمان دل میں آئے گا تو موت سے پیار ہوگا، اللہ سے پیار ہوگا، آخرت سے پیار ہوگا، تو ڈرے گا نہیں۔ ساری دنیا سامنے آ جائے ڈرے گا نہیں، ساری دنیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اکیلا، سامنے 6 لاکھ کا مجمع تھا، کتنے مشورے میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے ڈر کیوں رہے؟ مشورے میں ڈر رہے تھے کہ 6 لاکھ کا مجمع ہے، ہم تو اتنی تعداد میں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم میں اکیلا 6 لاکھ کو قتل کر سکتا ہوں۔ قسم کھا کے کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میرے نبی نے کہا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اگر 6 لاکھ کے بجائے 7 لاکھ بھی ہوتے وہ سب کے سب مردہ ہیں، میں اکیلا زندہ ہوں، تو مردوں سے مجھے کیا ڈرنا۔ جب ایمان آئے گا نا ایسی بہادری آئے گی۔ اپنے نوجوانوں پر، اپنے گھر کے بچوں پر، گھر کے ماحول پر دھیان دیں گے نا انشاءاللہ۔ غفلت کی زندگی بہت ہوگی، اب اگر بیدار نہ ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے سب ایک مرتبہ کھڑے ہو جائے، صفے مکمل کرے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ہو جائے۔